بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک مبینہ آڈیو گفتگو ہے جس نے اس وقت پاکستان کے ہر محاذ پہ ایک تہلکہ مچایا ہوا ہے، یعنی کہ سیاسی محاذ پہ بھی، عدالتی محاذ پہ بھی، اور وہ آڈیو ہے یعنی منسوب کی جا رہی ہے سابق چیف جسٹس پاکستان جناب ثاقب نثار صاحب سے، کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آڈیو میں الفاظ ظاہر ہے مختلف کو سناتے بھی ہیں کہ بھائی جس سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جو کچھ بھی تھا اس پہ ثاقب نثار صاحب اس بات سے ایگری کر رہے ہیں کہ یہ تو کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ کو سزا دینی۔ پہلے ذرا اگر سنا سکیں کہ ایگزیکٹلی اس آڈیو میں ہے کیا جو کہ مبینہ طور پہ ثاقب نثار صاحب سے منسوب کی جا رہی ہے، وہ دکھا دیں پہلے۔ Let me be little blunt about it. Unfortunately, ہمارے پاس ججمنٹس ادارے گئے تھے، اس میں میاں صاحب کو سزا دینی ہے۔ وہ کہا گیا کہ ہم نے آج صاحب کو لانا ہے، کہا ہے جی اب کرنا پڑے گا، بیٹی کو بھی نہیں۔ میرے خیال سے بیٹی کو سزا دینا اب بالکل جائز ہے۔ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس میں کچھ کیا جائے، اور میرے دوستوں نے اس سے اتفاق لے لیا، انڈیپینڈنس اور جوڈیشری بھی نہیں رہے گی تو چلیں۔ اچھا، اب ظاہر ہے پاکستان کی ایک پوری تاریخ ہے کہ جس میں ظاہر ہم سب جانتے ہیں، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ تو پاکستان کے سب سے ہائی پروفائل کیس بھٹو صاحب والا کیس ہے، تو اس کے خود جو چیف جسٹس ہیں نسیم الدین شاہ صاحب وہ آ کے کہہ چکے ہیں کہ ہاں بھائی انفلوئنس تھا، اور باقی اور سارے پھر وہ تو ایک تاریخ ہے کہ ادارے بھی عدلیہ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے رہے۔ اگین میں کوئی الزام نہیں لگا رہا ہے، جو فیکٹس ان کو کوٹ کرتے ہوئے، اور سیاستدان بھی شہباز شریف صاحب کی ملک قیوم صاحب سے آڈیو ٹیپ، سیف الرحمان صاحب کی ملک قیوم سے آڈیو ٹیپ، تو یہ سارا اس کا ایک پس منظر تو ہے جس کی وجہ سے جب بھی ایسا کچھ ہوتا ہے تو لوگوں کے ذرا کان کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسا کچھ ہے تو نہیں۔ پھر ایک دوسرا معاملہ بھی ہے کہ اس سے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جس کا سب کچھ تہس نہس ہو کر رہ گیا حالیہ فیصلوں سے، یعنی کہ مسلم نون کا، ان کی حکومت چلے گئی اور سارا کچھ، تو ایک شک بھی ہوتا ہے کہ بھائی یہ معاملہ کہیں سے فیبریکیٹ تو نہیں ہوا، یہ تو نہیں ہوا۔ تو اس آڈیو کے بارے میں ثاقب نثار صاحب نے کہا ہے کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے، یہ غلط ہے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کچھ ان کی سابقہ تقاریر بھی ہیں جن سے کچھ الفاظ ملتے جلتے لگ بھی رہے ہیں۔ یہ آپ ایئر وائی نیوز کے ایک جو انہوں نے کیا ہے ذرا دیکھیں کہ ان کے کچھ سابقہ جو ان کی تقاریر تھی اور یہ جو حالیہ آڈیو ہیں جن کے کلپس کے کچھ الفاظ میں مماثلت ہے، وہ کیا ہے ذرا دیکھیں ہم۔ Let me be little blunt about it. Let me be little blunt about it. Unfortunately, ہمارے پاس میاں میاں صاحب کو سزا دینی ہے۔ صاحب سزا دیتے۔ اچھا، اور ابھی یہ سما ٹی وی نے بھی کچھ کیا، اس میں اور زیادہ کچھ اور بھی ان کی پرانی تقاریر کے الفاظ ہیں، تو اب اس میں ظاہر ایک بحث ہے جس سے کافی لوگ کنونس ہو گئے کہ نہیں بھائی یہ تو پرانی تقاریر کے مختلف حصے کاٹ کے جمع کر دیے گئے ایک جگہ پہ، اور اس میں جو جس صحافی نے یہ اس کو سارا کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دنیا کے ہر آدمی نے جب بھی ایک جو بات کی ہے وہ کبھی نہ کبھی اور بھی کی ہوگی، تو یہ تو کوئی ثبوت نہیں ہے، اور میں نے تو فورنزک کی پوری، چونکہ انہوں نے جو سٹوری چھاپی ہے اس میں فورنزک کمپنی کی پوری ایک رپورٹ بھی ہے جو کہ یہ کہتی ہے کہ اس کلپ میں کچھ بھی ایڈٹ نہیں ہوا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں جن صحافی نے خبر دی ہے کہ بھائی اس کا سب سے اچھا ثبوت یہ ہے کہ آپ اس کا فورنزک کرا کے اس کی رپورٹ شائع کر دیں تو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ کنورسیشن ہے اور اس کے اپنے اپنے امپلیکیشنز ہیں، لیگل بھی ہیں، پولیٹیکل بھی ہیں۔ پولیٹیکل ہم یہاں ڈسکس کریں گے اور لیگل ہم ذرا ایک بڑا مختصر سا جائزہ لے لیتے ہیں کہ اس کی لیگل امپلیکیشنز کیا ہوں گی۔ اس کے لیے اعتزاز احسن صاحب ماہر آئین و قانون یہاں موجود، اور یہاں ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں پاکستان تحریک انصاف سے وزیر مملکت برائے ماحولیاتی تبدیلی سرتاج گل صاحب موجود ہیں، تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ۔ دانیال عزیز صاحب تشریف فرمایا پی ایم ایل این سے، بہت شکریہ سر، اور کاشف بھائی صاحب تشریف فرمایا، تینوں کا بہت شکریہ، بہت عرصے بعد کافی مہمان آیا۔ تو میں ذرا پہلے اعتزاز صاحب سے اگر اجازت دیں۔ السلام علیکم سر اعتزاز صاحب۔ السلام علیکم اعتزاز صاحب، پہلے تو اگر میں بھی پروگرام سے پہلے کاشف صاحب سے بھی پوچھ رہا تھا، میں نے سارے مہمانوں سے پوچھنا ہے اپارٹ فرام اٹس لیگل اینڈ پولیٹیکل امپلیکیشنز اور سارا کچھ، اب ظاہر حقیقت کیا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن آپ کا خیال کیا ہے کہ یعنی جب آپ نے پہلی مرتبہ یہ آڈیو سنی تو آپ کے ذہن میں کیا آیا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کا فیک ہونے کا امکان زیادہ ہے یا اصل ہونے کا امکان زیادہ ہے؟ پہلے تو میں دیکھوں گا کہ اس کی سورس کون سی ہے، جی سورس جو کہ مہیا کر رہی ہے یہ ٹیپ ہمیں، وہ اور جس کو اس کا بینیفٹ ہونا ہے وہ ہے شریف خاندان۔ پھر میں ان کی ہسٹری دیکھوں گا کہ وہ ججز میں کس طرح اثر انداز ہوتے رہے دوسروں کے فیصلوں، اپنے ہی صرف نہیں، بی بی شہید اور آصف زرداری کے فیصلے کہ ان کو سزا دی جائے، اور پھر وہ کس طرح انہوں نے سجاد علی شاہ کے خلاف مہم چلائی، پھر کس طرح انہوں نے کیلیبری فونٹ والا خط پیش کیا،
پھر کس طرح انہوں نے وہ قطری شہزادے والا خط پیش کیا، دونوں جو حقیقت کے برخلاف پائے گئے. تیسرا کس طرح انہوں نے ارشد ملک والی پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس میں انہی نے کہا کہ ہمارے پاس بہت سارے ثبوت ابھی موجود ہیں اور کوئی اور ہمارے سے فاؤل کھیلنے کی کوشش نہ کرے. فاؤل کا لفظ نہیں تھا، لفظ کچھ اور تھا کہ کوئی اور یہ نہ کرے کوئی، مطلب ہے کہ یہ جانتے فہرست بتائیے اس میں ظاہر ہے اور واقعات کا بھی اضافہ کیا جا سکتا ہے. آپ کنونس ہیں اس کی وجہ سے کہ یہ فیک ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ وجہ ہوگی نا میری فیصلے کی، میرے اوپینین کی. دوسری اس میں اوپینین ہوگی کہ یہ کس وقت آیا ہے اور کیسے وقت میں، کیا اس پہ سملر فیکٹ ایویڈنس ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے سملر فیکٹ ایویڈنس، کیٹیگری آف ایویڈنس ہے کہ ایک شخص سے منسوخ جو کردار کیا جا رہا ہے، کیا اس سے پہلے بھی وہی کردار 2-3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ دکھایا ہے. وہ برائڈ ان دا باتھ کیس مشہور اس پہ ہوا تھا. تو سملر فیکٹ ایویڈنس کہ اس کا کیا ماضی میں اس طرح کی کوئی ان کی جانب سے اس قسم کی بات ہوئی ہے. تو وہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب پیشی آنے لگتی ہے یہ ان کی کیس کی، تو اس وقت کوئی نہ کوئی بہانہ بنانے کی ضرورت ان کو پڑ جاتی ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ. آج پتہ لگا 16 مرتبہ اپیل انہوں نے خود اب کروائی ہے، ملتوی کرائی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارے خلاف اتنی تاخیر سے ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا. اچھا، پھر تیسری چیز جو میں دیکھوں گا، ظاہر ہے کہ یہ جو ٹیپ ہے خود، کیا اس میں پاسبلٹی ہے کسی کٹ و برید کی، کٹ اینڈ پیسٹ کی ٹیکنیکلی؟ تو وہ پاسبلٹی میرا خیال ہے جو جاری کیا ہے ثاقب نثار نے ایویڈنس، یا کم از کم جو ثبوت یا مٹیریل پیش کیا ہے، وہ اس سے لگتا ہے کہ ممکن ہے، کیونکہ وہ جو تقریر کر رہے ہیں ویڈیو پہ اسی کے الفاظ ایگزیکٹلی اس میں آئے ہوئے ہیں. اور آج کل کمپیوٹر ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس کر گئی ہے کہ میرے سے اٹھا میری آواز سے کچھ بھی مطلب ہے 10. اب یہ بھی دیکھیں، تیسری چوتھی چیز یہ ہے کہ کیا ثاقب نثار اس میں کتنا ایک کر سکتے تھے. He was not on the bench. اچھا ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، یہ اس کے آپ نے سیاسی اور دیگر حوالے سے اثرات بتا دیے. ایک اور بات بتا دیں کہ یعنی اس کیس میں یا کسی بھی کیس میں کوئی ایک کیس چل رہا ہو اور جو متاثرہ فریق ہو وہ کوئی ایک آڈیو کلپ لے کر جائے معزز عدالت کے پاس کہ سر یہ ایک اور ثبوت ہے اس چیز کا کہ میرے خلاف کیس سازش پر مبنی تھا، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ مجھے بتا رہے تھے فارمر اٹارنی جنرل کہ بھائی پھر عدلیہ پہلا کام یہ کرے گی کہ وہ کہے گی کہ آپ اگین جو آپ نے کہا کہ اس کو جاری کرنے والا شخص جو ہے وہ آئے کٹہرے میں، اگر وہ نہیں آتا ہے تو پھر وہ آڈیو کا ثبوت ویسے ہی ریلیونٹ ہو جاتا ہے. از دیٹ دا کیس؟ ایسا ہے کیا؟ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور یہ قانون یہی ہے وسیم کہ یہ تو میں مریم نے جب بی بی نے پیش کیے تھے کہا تھا کہ میرے پاس اور بہت ثبوت ہے، اور وہ ویڈیو بھی پیش کی تھی جو ارشد ملک والی ویڈیو تھی. میں نے اسی وقت کہا تھا، اسی وقت اس کے ریاکشن میں، اور بدستور کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ درست ہے ٹیپ، اگر اس میں آپ نے کوئی کٹ اینڈ پیسٹ نہیں کیا ہوا تو اس کو جا کے عدالت میں پیش کریں. آج تک عدالت میں نہیں پیش کی گئی، آج تک کسی اور کو نہیں دی گئی، یہاں تک کہ پریس کانفرنس میں جو بلائے ہوئے صحافی تھے ان کو مہیا نہیں کی گئی وہ ویڈیو. تو سر ایک آخری بات یہ بتا دیں ذرا، یہ ہمیں یاد بھی دلا دیں، جو ہمیں ظاہر سب کے ذہنوں میں ہے وہ شہباز شریف صاحب اور ملک قیوم صاحب کی آڈیو ٹیپ، سیف الرحمان اور ملک قیوم کی آڈیو ٹیپ، اور اس کی وجہ سے اس کے اپنے اثرات بھی تھے. تو وہ جب پیش ہوئی تھی تو کیا اس کا جاری کرنے والا بھی عدالت میں پیش ہوا تھا جس کی وجہ سے پھر اس کلپ کے اپنے اثرات ہوئے تھے؟ اس کی اوتھینٹسٹی کیسے اسٹیبلش ہوئی تھی؟ اس کی اوتھینٹسٹی اس طرح اسٹیبلش ہوئی تھی کہ آج تک نہ شہباز شریف نے، نہ وہ سیف الرحمان نے، ان کی طرف سے کسی نے اس سے انکار ہی نہیں کیا، تردید ہی نہیں کی، انکار ہی نہیں کیا. ہاں نہیں، بلکہ انہوں نے تو کھلے چھپے الفاظ میں بلکہ مان بھی لیا، اقرار کر لیا، لیکن بعد میں کافی سالوں بعد. لیکن اگر وہ انکار کر بھی دیتے تو یعنی اس کی میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس سے
وہ کرمنل کیس اس طرح سے نہیں پیش ہوا, اپیلیٹ جورسڈکشن میں پیش ہوئی, اور جس نے پہلی 2 مرتبہ مہیا وہ کی وہ خود پیش ہوا, اور اسے عدالت میں پیش کی. یہ رپورٹڈ فیصلہ ججمنٹ ہے 2001 کی سپریم کورٹ کی. وہ اس وقت کے جو انٹیلیجنس کے انچارج تھے وہ خود پیش ہو کے پیش ہی انہوں نے کی, رحمان ملک صاحب نے. تو وہ اس میں کوئی ایسی شک رہ نہیں گیا تھا کہ یہ نقلی ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. پھر میں ایک چیز اور عرض کر دوں, وہ کرمنل پروسیڈنگ میں اس طرح پیش نہیں ہوئی کہ اس کی باعث کسی کو سزا ہوئی. نواز شریف کو بھی نہیں ہوئی, شہباز شریف کو بھی نہیں ہوئی, ان کا ٹرائل بھی نہیں چلا. یہ تو جب ٹرائل چلے گا تو اس میں پیش ہوگی اس کی جو ضروریات ہیں اور جو شرائط ہیں وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ غالباً 2017 یا 2018 کی ججمنٹ ہے, اس میں وہ تفصیل سے دی ہوئی ہے, تفصیل سے کہ کیا کیا شرائط ہے اس سے پہلے کہ ویڈیو یا آڈیو پہ کو ثبوت کے طور پہ شامل کیا جائے. صحیح, تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. اتداد احسن صاحب اپنا اوپینین دے رہے تھے. میں ذرا پہلے یہیں پہ کاشف بھائی صاحب اسٹارٹنگ فرام یو, پھر میں ذرا کہ آپ نے ایز اے جرنلسٹ اور ایز اے لے مین آپ نے یہ سنا بھی, پھر ابھی میں نے ایئر وے کا وہ سنایا آپ کو, سما کا آپ نے دیکھ لیا ہوگا سوشل میڈیا پہ. آپ کا اوپینین کیا ہے؟ حتمن تو کچھ نہیں کہتے, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیا؟ دیکھیں ان چیزوں پہ میں حتمی رائے تو کوئی قائم نہیں کر سکتا. رائے تو وہ ہے جو میں ٹی وی پر دینے کی پوزیشن میں ہوں. میں اس ٹائم نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اصلی ہے, نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جعلی ہے. اوکے, بیکاز آپ جب ان کیمروں کے سامنے کوئی بھی بات کریں گے اس کا کوئی بیسس تو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, میرے پاس میں نے یہ دیکھے یہ جو آپ نے سما کا کہا, ایئر وائی کا کہا, سارے جملے ایسے ہیں جو اس میں ہیں. اب مے بی ناٹ, میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اس کرسی بیٹھ کے میں سوال پوچھنے کی حد تک تو میں پوچھ سکتا ہوں. اگر ہم یہاں ہوتے تو مجھ سے سوال پوچھ لیتے آپ, اور میں پوچھوں گا کہ یار آپ کا کیا خیال ہے, لیکن اگر آپ مجھ سے جواب مانگتے ہیں میرے پاس جواب نہیں. لیکن دانیہ سر ایک بات کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے شکوک مزید پختہ ہو جاتے ہیں کہ یار وہ یہ کہ اگین ایک ہسٹری ہے نا, اس کا بھی اعتزاز صاحب نے اشارہ کیا. شہباز شریف صاحب اور ملک قیوم صاحب کی آڈیو ٹیپ کی تو آج تک تردید نہیں آئی نا, کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں ہے, اور سب کو معلوم ہے کہ وہ ہے. ظاہر ملک قیوم صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جج تھے, شاید چیف جسٹس تھے ایس جی ایس کوٹیکنا کیس تھا. تو دین پیپل ہیو ریزنس ٹو بلیو کہ یار یہ ماضی بھی ایسا رہا ہے تو پھر ہوگا, پھر اس میں کیا اچھمبے کی بات ہے. میرے خیال میں جو اتزاز احسن صاحب نے ایک بات کی ہے بہت ہی اہم ہے کہ اس کے سورس کو دیکھا جائے تاکہ وہاں سے جانچا جائے کہ اس کا مقصد کیا ہے. اور اس میں جہاں تک مجھے معلوم ہے اس کا سورس نواز شریف یا پی ایم ایل این یا نواز شریف صاحب کا خاندان یا ان کے وکلا نہیں ہے. یہ تو ایک رپورٹر ہے احمد نورانی صاحب جو کہ کافی مطلب سٹوریز بریک کرتے رہے اور نامور صحافی ہیں پاکستان کے, اور انہوں نے اپنی صحافت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اس کی بجائے سنسنی خیز خبر ہیرسے میں چھوڑنے کے انہوں نے اپنی طرف سے اس کی کچھ تحقیقات بھی کروائی ہیں. تو میرے خیال میں اگر سورس کو دیکھا جائے تو پھر سورس تو یہ ہے, اور اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے. اگر وہ ٹائمنگ کا ایشو ہے کہ اس وقت آ کے کیوں, تو وہ تو نورانی صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے کیوں شائع کی, اور وہ خود انہوں نے اپنی اس میں بتایا ہے ریلیز میں, غالباً میں جو پڑھ رہا تھا کہ شاید کچھ ماہ سے وہ اس کی تحقیقات کروانے میں مصروف تھے. لیکن میں اس سورس کی بات کر رہا ہوں. لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا 2 باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ دیکھیں ارشد ملک صاحب کے بارے میں اسٹیٹ نے تو خود کہہ دیا کہ یہ متنازع ہے. اس کو ریپیٹریٹ کیا گیا لا منسٹری میں ہائی کورٹ کی جانب سے, وہاں سے وہ اپنے لاہور ہائی کورٹ واپس گیا, ادھر انکوائری کمیٹی بنائی, انہوں نے ان کو ڈسمس کر دیا. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے انفلوئنس کیا تھا نواز شریف صاحب نے, جو انہوں نے کورٹ میں سٹیٹمنٹ دی. صحیح ہے, جی ہاں. نواز شریف صاحب کے وکیلوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کی ویڈیو کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اسٹیٹ نے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی. اب یہ تو بحث کی بات ہی نہیں رہی نا کہ وہ انفلوئنس ہوئے, سوال تو اتنا رہ گیا کہ کس نے کیا. صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. تو جب وہ انفلوئنس دونوں پارٹیاں کہہ رہی ہیں تو پھر باعث تو آٹومیٹکلی آ گیا بیچ میں, تو کیس کہاں رہ گیا آپ کا؟ لیکن یہ سوال میں نے 1 منٹ کے لیے مجھے ایک موقع دینا, آپ نے ماشاءاللہ بڑی دیر بعد مجھے موقع دیا تو تھوڑی سی بات بھی سن لیں. تو نہیں تو ایک بات تو یہ میں kehna چاہوں گا. دوسری بات جو انہوں نے کہا کہ بیک گراؤنڈ دیکھنا چاہیے, پس منظر دیکھنا چاہیے, بالکل صحیح بات ہے. تو ثاقب نثار صاحب کے تو بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو کہ ان کے جانے کے بعد جوڈیشری کو خود ان کو امینڈ کرنا پڑا ہے مختلف طریقوں کے تحت. میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا. مثلا یہ 1 کانسٹیٹیوشن ایونیو والا کیس ہے, مثلا ایک ٹیلی فون کمپنیز والا کیس تھا, مثلا پی کے ایل آئی والا کیس تھا. میں آپ کو بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں جس میں انہوں نے پھر آ کے تو ان کو ایک ریویژنری
سچویشن میں ان کو تھوڑا بہت مطلب قابل So you are convinced it is not fake? نہیں, میں ایک اور بات کرنا چاہ رہا ہوں, جہاں تک ایک اور کیس کا میں ذکر کر دیتا ہوں, جہاں تک, اور میں اپنا نام نہیں لے رہا, میں جوڈیشری کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. جو کیس تھا عمران خان صاحب والا, اس میں تو ایک سپریم کورٹ کے جج نے ذکر کیا تھا کہ ان کی محترمہ کے جب ان کی محترمہ کے اوپر اثاثوں کا شکایت آئی تو انہوں نے کہا کہ ان پرائم منسٹر صاحب نے اپنی محترمہ کے جو قواعد و ضوابط کے دوران جب انہوں نے اثاثے جمع کروانے تھے تو ان کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. حالانکہ جب یہ کیس ہو رہا تھا عمران خان کے صاحب کے خلاف تو اس وقت بینک اکاؤنٹس جو تھے جمائمہ صاحبہ کے وہ تو تمام پیش کر دیے گئے تھے. ابھی اس کا تو بتائیں آپ کنونس ہے کہ فیک نہیں ہے اس وقت, یا آپ کنفیوز ہیں, آپ کو نہیں پتا کیا اس میں پوزیشن تو بتایا نا آپ نے. وہ تو چلیں ایک جرنلسٹ کے طور پہ وہ کہہ رہے ہیں, میں آپ کی تو آپ پولیٹیکل میں تو کہہ رہا ہوں ایک طرف ایک فورینسک رپورٹ ہے اور اس کمپنی سے جو کہ کافی مشہور و معروف ہے, ٹھیک ہے جی, ایک طرف assertions ہیں کہ یہ سچ ہے یا نہیں. نہیں, میں کہہ رہا ہوں سرکمسٹینشل ایویڈنس جو ہے, یہ بات جو اس رپورٹر نے کی ہے وہ اپنی الگ بات کر سکتے ہیں, لیکن کہنے کا مقصد یہ تحقیقات کے حامل تو ہے. صحیح ہے, ذرا سن بھی لیں پھر زردار صاحب آپ بھی بتائیے گا. وہ سما ٹی وی والا جس میں انہوں نے مزید, کیونکہ ہم نے بھی کچھ ان کے ایئروے نے بتایا, انہوں نے کچھ مزید بھی ثاقب نثار صاحب کی پرانی تقاریر سے کچھ اور جملے بھی نکال لیے جو کہ اس آڈیو میں ہیں, وہ بھی ذرا دیکھ لیں, دکھائیں بھائی. Let me be little blunt about it. Let me be little blunt about it. بالکل جائز ہے, بالکل جائز ہے. میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس میں کچھ کیا جائے, میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ جی اس میں کچھ کیا جائے, اور میرے دوستوں نے اسے اتفاق نہیں کیا, اور میرے دوستوں نے اسے اتفاق کیا. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی, تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری بھی نہیں رہے گی. کہ اس کے بعد شک اور نہیں بڑھ گیا؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا بڑا ہے نہیں بڑا, معصومانہ سوال نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹیکنیکلی ہی بتا سکتے ہیں, اور یہ میرا کام نہیں ہے, یا کاشف باسی صاحب نے جیسے فرمایا ان کا کام نہیں ہے, یہ تو اداروں کا کام ہے. ٹھیک ہے زردار صاحبہ, آپ اسی طرح کیا کنونس ہیں, یا آپ کا بھی کہنا ہے کہ بھائی تحقیقات ہونی چاہیے, پتہ چلنا چاہیے کہ یہ فیک ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیے بادامی صاحب, اصل کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جو اس کا اس وقت بینیفٹ لے رہا ہے, یا وہ بار بار اپنے کیس کے اوپر دوبارہ سے کوشش کریں کہ میرا تو کیس ہی کوئی نہیں ہے, مجھے تو خواہ سزا دی گئی ہے. وہ کیس کیا ہے کہ آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کا پاناما کیس میں ایک آپ کے پاس لیک آئی تھی جس میں تمام یونین آف جرنلسٹ نے آپ کے اوپر ایک الزام لگایا تھا یا ایک ثبوت دیے تھے کہ جو لندن کے جو مہنگے ترین فلیٹس ہیں جس کے ایک کی قیمت 800 کروڑ سے زیادہ ہے وہ نواز شریف کے ہیں, اور ان کی جو بیٹی اصل بینیفیشری آنر جو ہے وہ مریم باجی ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ جو 4 ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ میری تو لندن میں کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں, وہ پراپرٹی ان کے نکل آئی. اب آپ سے سوال ہوتا ہے, سوال آپ سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ کے پاس فلیٹس آئے ہیں آپ کے ذرائع کیا ہیں. اب آپ نے کیا کیا کہ اپنے جرم کو چھپانے کے لیے, وہ اطلاع صاحب نے بتایا نا کہ قابل اطمینان جوابات نہیں دیا نا. نہیں, ابھی اس پہ تو بتائیں آپ اس پہ کیا بتا رہی. دیکھیں میں یہی, جب آپ نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے آپ قطری خط لے آئے جو کہ کافی امبیرسنگ تھا, آپ کے لیبری فونڈ آپ نے پہلے ایجاد کر لیا جو کہ بعد میں وہاں پہ آیا, آپ نے اداروں کو گالیاں بھی دے دی, آپ نے متنازع بنا دیا, آپ نے ہر سسٹم کے خلاف سوال کیا. وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہم نے نہیں کیا نا, وہ کہہ رہے ہیں آلریڈی مسلم لیگ نون کے میڈیا میں تھوڑی جاری کی ہے. میں بتاتی ہوں. اچھا, اس کے بعد جو ہے آپ اصل بات نہیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے رسیدیں دکھانی ہے. یہ ویڈیوز آتی جاتی رہیں گی اور اس کی پیچھے وجہ ہے کیا کہ جب بھی ہسٹری نکالو گے, چاہے مظلوم ہوگا چاہے ظالم ہوگا, اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو پی ایم ایل این کی طرف نکلے گا. اے این پی ہوگی, پیپلز پارٹی ہوگی, پی ٹی آئی ہوگی, جے آئی فے ہوگی, کافلی ہوگی, کسی کی مجھے کوئی متنازع ویڈیو آڈیو دکھا دیں. جب بھی کسی ادارے کے ساتھ کانفلکٹ کی باری آئے گی اور اس کے بارے میں, اس لیے اگر یہ کسی پہ کوئی بھی الزام لگاتے ہیں تو اس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے, یا کنگال لینا چاہیے کہ شاید ان کا ٹریک ریکارڈ تو ہے برا, وہ تم کہہ رہے ہیں نا بار بار شہباز شریف صاحب, لیکن اس کی وجہ سے کوئی بھی قیامت تک الزام لگائیں اس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. میری بات سنیں آپ, دیکھیں آپ نے 16ویں دفعہ التوا بھی لے لیا اپنے کیس میں, صحیح ہے, لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو ویڈیوز لیک ہیں جو کہ پی ایم ایل این کو اب کافی زیادہ اس کے اندر جو ہے نا سارٹ آف ایکسپرٹیز ہو گئی ہیں, اور وہ خود جا کے کہتے ہیں, اور مریم صاحبہ جو ہے وہ خود پریس کانفرنس میں کہتی ہے کہ مزید ویڈیوز بھی آ رہی ہیں. فار ایگزامپل یہ جو ارشد ملک صاحب کی ویڈیو تھی, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں مریم باجی نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے پیچھے میڈیا کے سامنے پروجیکٹر لگا کے بتایا. جب ایف آئی اے نے ان سے کویسچن کیا, انہوں نے کہا شہباز شریف سے پوچھے, شہباز شریف سے کویسچن کیا, ان کا کوئی بٹ صاحب ہے ان سے پوچھے. بعد میں پتہ چلا کہ کوئی اس کا برڈن لینے کو تیار نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے
کہ آپ صرف میڈیا کے سامنے کھیلنا چاہتے ہیں. ارشد ملک والی ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ شہباز شریف صاحب سے پوچھیں, وہ تو ان سے ملک قیوم صاحب والے کا حوالہ دیا, یہ سوال ایف آئی اے شہباز شریف صاحب ارشد ملک کی ویڈیو کے بارے میں تو مریم نواز نے نہیں کہا. ایف آئی اے نے جب ان سے سوال کیے ایک دوسرے کو رسپانسبلٹی ڈالتے رہ گئے. میرا مطلب یہ ہے, میرا مطلب صرف یہ, اگر فرض کرے آپ کہہ رہے نا کہ فلانی کی ویڈیو بہت اہم ہے, کیا آپ کورٹ میں گئے, کیا آپ نے ثبوت دیا, کیا آپ نے سوال مانگا, آپ نے جواب دیا؟ اگر آپ نے فورینسک سے کرانا, فار ایگزامپل میں پی ایم ایل این کے اسپوکس پرسن سے اگری کر لیتی ہوں, ابھی آپ ایک ویڈیو چلائے, آڈیو چلائے, دونوں موجود ہے, اس میں مریم باجی کہہ رہی ہیں کہ سماج چینل کو, وہ بھی چلائیں گے, 92 چینل کو, اے آر وائی چینل کو آپ نے نہیں دینے. تو دیکھیے میری بات سنیں, میرا صرف مطلب یہ ہے کہ جواب آپ کو پھر بھی رسیدوں کے ذریعے دینا پڑے گا. لیکن یہ آڈیو کلپ اصلی آپ کو یقین ہے یا آپ کہہ رہی ہیں تحقیقات کر کے دیکھ لو؟ دیکھیے میری بات سنیں, جو جج صاحب ہیں, دیکھیے نعت ویسے تو یہ اپنا خیال بتا دیں, میں تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ یہ خیال, یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ یار مجھے نہیں پتا, یہ بھی ایک جواب ہے, ٹھیک ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ میری مرضی کا جواب ہے. پھر وہی بات ہے نا, ایکسپرٹیز اور خیال جو ہے نا یہ آپ کو پی ایم ایل این سے پوچھنا چاہیے. ڈومین ویڈیو کی ان کی ہے, آپ بھائی یہ بتا دیں کہ ان کو زیادہ پتا ہے. میں اس سب سے سارا منظرنامہ آپ کے سامنے, ایک یہ تو ہے کہ ظاہر ہے یہ ٹویٹر پہ ٹاپ 10 بن گیا, اس پہ ٹاک شوز ہوں گے, تھوڑے دنوں تک اس کی شیلف لائف ہوگی, سارا کچھ. اس میں کچھ ایسا ہے جس طرح ملک قیوم والا جب معاملہ ہوا آڈیو ٹیپ, تو اس سے پورا منظرنامہ تبدیل ہوا نا, 12 لاکھ سزا ریورس ہوئی, یہ ہوا سارا. اس میں آپ کو لگتا ہے کچھ ایسا ہے کہ جس سے منظرنامہ تبدیل ہو کے رہ جائے, یا اس پوری سیریز سے سٹارٹنگ فرام ارشد ملک, شوکت عزیز صدیقی, شوکت صدیقی, رانا شمیم اینڈ ثاقب نثار. دیکھیں شوکت صدیقی صاحب سے شروع ہوتا ہے. آئی تھنک دی موسٹ کریڈیبل موسٹ کریڈیبل اگر بیان ہے کسی کا, کریڈیبل بیان, وہ شوکت صدیقی صاحب کا. فوراً آیا تھا, بعد میں بھی کھڑے رہے, ایفیڈیوٹ بھی دیا. باقی بیانات دیکھیں, ارشد ملک صاحب کا آپ نے ویڈیو دیکھیے, ہم سارے یہاں بیٹھے ہیں, اگر فرض کریں کیمرے آن ہے, بریک ہوتی ہے, ہم بریک میں کو بہت کھل کے سیاسی بات کرتے ہیں جو کہ ہم کیمرے کے کر بھی جاتے ہیں, اور وہ چل جائے ان کی, کبھی کبھی آ بھی جاتی ہے ان کی یا میری یا زرتاج صاحبہ کی, تو کیا آپ دوبارہ اس جگہ بیٹھ کے وہی گفتگو ریپیٹ کریں گے؟ ایک جج ارشد ملک, اگر کریں گے تو بہت بھیانک غلطی ہوگی ہے. دیکھو ایک عقل مند آدمی تو نہیں کرے گا نا. ارشد ملک صاحب کی ویڈیو سنے تو اس ویڈیو میں کیا کہہ رہے ہیں, یہ پچھلی ویڈیو سر جو آپ نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی وہ میاں صاحب کو پسند نہیں آئی. سو ایک جو ویڈیو بنی تھی وہ میاں صاحب کو پسند نہیں آئی, ان کو پسند کرانے کے لیے دوسری ویڈیو, اور وہ جج دوسری بار سٹنگ آپریشن کے اندر پھنس گیا. اپیرنٹلی یہ ممکن نہیں ہے. اسی آدمی کے ذریعے آپ دوسری دفعہ, تو دیکھیں آپ نے اگر چھپ کے میری ویڈیو بنا لی ہے, دوسری دفعہ آپ میرے پاس آئیں گے, میں آپ کو دوسری ویڈیو نہیں دوں گا, کوئی مواد ایسا کہ دوسری ویڈیو آپ اس طرح کی بنائیں. یہ اس طرح کی کچھ جس پہلی ویڈیو کی بات کر رہے ہیں وہ چھپ کے بنائی گئی تھی, یا اٹ واز اپیرنٹلی an act from ارشد ملک to communicate to نواز شریف کہ بھائی whatever I did was under pressure اور میں نے غلط کیا ہے. آپ بتائیں آپ کا کیا انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی, اگر دوسری چھپ کے بنائی جا رہی ہے تو پہلی بھی چھپ کے بنائی گئی ہوگی نا. اگر اس نے پہلی دلیری کے ساتھ کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کے میں ارشد ملک آج یہ اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے نواز شریف کو غلط سزا دی, تو دوسری ویڈیو میں بھی یہی بات کر سکتا ہے کہ میں جج ارشد ملک آج کیمرے کے سامنے اعتراف کرتا ہوں. نہیں, so you think he knew it he was in film? میں یہ نہیں کہہ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں دوسری دفعہ کسی ایک آدمی کے ہاتھوں 2 دفعہ سٹنگ آپریشن کا شکار نہیں ہوتا, پہلی چیز. دوسرا, یہ ایفیڈیوٹس اور یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں, یہ 41 سیکنڈ کی ویڈیو, I'd like to see the full audio. 47 seconds is too small. I'm sure recording زیادہ لمبی ہوگی. تو نورانی صاحب اگر ساری آڈیو ڈال دیں تو اس میں یہ ہوگا کہ سیاق کو پہلے بات بھی پھر ہوا, وہ جو شخص بیچ میں بول رہا ہے اس نے 2 جگہ پہلے بات کی ہوگی, بعد میں ہوگا وہ بھی ہو جائے گا. تیسرا جو ایفیڈیوٹ ہے جج صاحب کا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک سرکمسٹینشیل ایویڈنس, حالانکہ انصار صاحب کے ساتھ میرا آپ کو ہوتا ہے بہت اچھا, ہمارا تو گاؤں کا تعلق بھی ہے, انصار عباسی صاحب. لیکن آپ کو دیکھیں, مجھے یہ بات طلعت حسین صاحب نے آج سے 20 سال پہلے سمجھائی تھی, جب فائلیں آتی ہوتی تھی نا سیاستدانوں کے خلاف. میں ان کے پاس گیا, انہوں نے کہا جو فائل آپ کے پاس پیچھے آ رہی ہے, خبر آ رہی ہے نا, اس کے ساتھ یہ جھنڈا جوڑا ہوتا. تو یہ دیکھنا کہ یہ ایفیڈیوٹ کہاں سے آیا. اگر یہ ایفیڈیوٹ مجھے یہ دے رہے ہیں پھر تو سوال یہ نشانہ نا اس ایفیڈیوٹ کا. ہاں, لیکن اگر میں نے یہ ایفیڈیوٹ ایز اے سورس کہیں سے نکالا ہے, وہ ایک اور چیز ہوتی ہے. تو جو سورس ہے نا کسی بھی چیز کا, وہ سورس آپ کا کس حد تک کریڈیبل ہے, یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. سو جب آپ اس لارجر پکچر کو دیکھتے ہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ابھی ایفیڈیوٹ آیا, اس دوران میں کسی سے بات کرتا ہوں, نے کہا رک جائیں جی, ایک آڈیو بھی آنے والی ہے, آئی ایم ناٹ کڈنگ. اور یہ جی تو اس کا مطلب یہ لوگوں کو پہلے سے پتا تھا کہ آڈیو آنے والی ہے. ابھی کسی نے کہا کہ ویڈیو بھی ابھی لوگ کہہ رہے ہیں ویڈیو بھی آنے والی ہے. سو اب مسئلہ یہ کہ پروڈکشن ہاؤس کھل گیا پورا الحمدللہ. نورانی اینڈ آئی ہیو الاٹ آل دی ریسپیکٹ فار ہم ایز اے جرنلسٹ, بڑا تھورو کام کر کے وہ احمد نورانی کام کرتا ہے, لیکن وہ امریکہ بیٹھا ہے, سب کو پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے, وچ از
इसको थोड़ा सा सस्पिशियस बनाते हैं इन चीजों को सस्पिशियस, सो दैट्स व्हाई क्लैरिटी जिस अंदाज से जिन टाइमिंग्स पे आ रहा है लोग समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है ये, मगर बात ये है कि पहला दूसरा भी ये चीजें सामने आ रही हैं, इनके पीछे कोई ये गुमनाम तो नहीं आ रही है ना, लोग पीछे खड़े हैं इनके। राना शमीम साहब ने अगर बयान दिया है, एफिडेविट दिया है, तो उसके पीछे खड़े हैं, वो कहते हैं मैं आ रहा हूँ अदालत में, मैं बयान देता हूँ। अगर नूरानी साहब हैं तो वो उसका जवाब दे रहे हैं, अगर शौकत सिद्दीकी साहब हैं तो वो जिंदा है। मैंने कहा वो क्रेडिबल। जो मलिक साहब चले गए हैं, अरशद मलिक साहब, जिनको वो अचानक कोरोना हो जाता है, कई लोगों को होता चला आ रहा है, उसमें जो ये अब्बासी साहब फरमा रहे हैं, तो फिर अगर ये सारा कुछ मशकूक था तो फिर उनको निकाला PMLN के लीगल विंग ने था, उनको तो कोर्ट ने निकाला ना इंक्वायरी करके, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने माशाल्लाह को फरमाई है ना चीजें। सियासी मुलाकात। और आखिरी बात मैं आपको, मदीना में मुलाकात, आखिरी बात मैं आपको, रायविंड में मुलाकात, आखिरी बात मैं आपसे ये कहता हूँ, तो फिर मशकूक तो होगी ना उनकी जजमेंट, मतलब इसमें पीछे क्या रह गया। पूरा किरदार और दूसरी है। बात मैं आपसे कहता हूँ, एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि दोनों साइड्स कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस हुआ है जज, तो फिर मिस ट्रायल तो ऑटोमेटिक हो गया ना, तो फिर लिंगर ऑन किस बात का कर रहा है। और एक बात मैं आपको बताता हूं, चलो ये कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंस हो गया नवाज शरीफ से, इसलिए जहां 7 साल की है 17 साल की होनी चाहिए मिसाल के तौर पर, वो तो ये कह रहे हैं ना। तो आप करें फ्लैगशिप में क्यों छोड़ा, उसमें भी तो आप करें रीट्रायल करें, उस पर हम मुतमईन होंगे। अब करें ना, फिर बताएं ना ये चीजें जो आप बता रहे हैं, फ्लैगशिप की समझ आ जाएगी। जज मोहम्मद बशीर ने दी हुई है। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं ना कि अरशद मलिक का, शायद बॉर्डर साहब ने आपके प्रोग्राम में कहा था कि भाई अरशद मलिक का तो वीडियो सामने आ गया, इसका मतलब ये दूसरे वाले में भी होंगे, फिर तो हमें क्या पता, जिसने छोड़ा है हम तो समझ उसमें पकड़ना चाहिए था। मैं कह रहा हूं उसका जो भी आप तरीका निकालना चाहें, ये तो क्लियर हो गया ना कि ये फैसला कैन नॉट स्टैंड द लीगल टेस्ट के, ये बायस नहीं था। तो दोनों पार्टियां कह रही हैं। अच्छा, आखिरी बात मैं करता चलूं, जो आपने जिक्र किया ना कयूम साहब वाले केस का, उसमें जो जजमेंट में लिखा हुआ है ना, शायद आपको पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन याद दहानी के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं, जो मरियम नवाज साहिबा ने अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें उसका बकायदा जिक्र है, और उसमें उस फैसले का जो इफेक्टिव पार्ट है वो भी रिप्रोड्यूस हुआ है इटैलिक्स में और कोर्ट्स में, और उसमें जज साहब ने, जो इरशाद साहब थे उस वक्त, उन्होंने कह दिया है कि उस रिकॉर्डिंग को यहाँ पर रिप्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, इतना बर्डन ऑफ एविडेंस वैसे ही आ चुका है कि हम ये फैसला सुना रहे हैं। हाँ, तो इसमें तो ऐसा नहीं है ना, ठीक है ना, इसमें मतलब और 15 जज आपको चाहिए जो कहें कि ये काम गलत हुआ, कितने चाहिए आपको? वहां तो एक छोटी सी रिकॉर्डिंग थी, इधर एक के बाद दूसरे के बाद लाइन लगी हुई है, और एक वक्त में नहीं आ रहा, और आने वाली, और बार-बार ये और आने वाली। नहीं, ये टाइमिंग की जो बात है ना, टाइमिंग भाई, शौकत सिद्दीकी ने कब बयान दिया, अरशद मलिक ने कब ये काम किया, कब मुलाकातें की, राना शमीम ने कब आके बयान दिया, ये सारे एक ही टाइमिंग में हुई है। कहाँ हुई है भैया एक टाइमिंग? और भी कुछ आने वाली, मुझे क्या पता, ये आप नूरानी साहब से पूछे, ये आप राना शमीम से पूछे, ये आप जाके इनसे पूछे, जो आपको जो लोग बता रहे थे वो सियासी लोग थे, वो नून के लोग थे या सहाफी थे, मैं किसी का नाम नहीं पूछ रहा आपसे। अच्छा, नहीं, अदारे के लोग नहीं थे। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ नून के लोग थे या सहाफी थे, ये आपका इशारा आप लेके किधर जा रहे हैं? नहीं, मैं आपको ब्रेक में बता दूंगा। अच्छा, ठीक है, सिर्फ एक रिकॉर्डिंग ना हो जाए। एक और बात है, सिर्फ एक ही तहकीकात हुई है, ठीक है, और उसमें वो अरशद मलिक साहब जो उनके खिलाफ फैसला हुआ, ठीक है, तो बाकियों की भी करवा, तब इसके और भी कुछ पहलू हैं, समझ आ जाए, ठीक, कुछ और भी कुछ पहलू हैं, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की भी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग, एक ब्रेक के बाद बात करते हैं सर। जनाब खुश आमदीद कहते हैं आपको। अच्छा, तो ज़ैतागुल साहब इस पे तो कोई आपको इतराज नहीं है ना, या ये होना चाहिए ना डिमांड के, ये सारी बातें बिल्कुल ठीक है जो आपने कही, नून की अपनी हिस्ट्री सारा कुछ है, लेकिन जो कोई भी जो इल्जाम लगा रहा है उसको कोर्ट ऑफ लॉ में उसको एग्जामिन हो जाना चाहिए, और उसमें भी जजमेंट आ जानी चाहिए कि शौकत सिद्दीकी अगर कुछ कह रहे हैं तो वो ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं, या राना शमीम कुछ कह रहे हैं तो उनके बेटे की अजीब और गरीब बातें हैं, वो सारा अपनी जगह, लेकिन एक हो जाना चाहिए कि हाँ ये बात सही है या नहीं, ये भी कोर्ट ऑफ लॉ में ऐसा होना चाहिए। देखिए, कोर्ट्स के जजेस क्या सो मोटो एक्शन लेते हैं या अपने आप को, अभी मैं आप लोगों के KRY की टिकट्स देख रही थी साकिब निसार साहब का, कि वो क्या आगे कहना चाह रहे हैं कि मैं कहाँ पे इसको लेकर जा सकता हूँ। जाहिर बात है कि एक ऑनरेबल जज को आपने मुतनाज़ा बनाया, नहीं किया इसको किसी अदालत में, अभी नहीं किया, लेकिन वो जवाब तो दे रहे हैं ना। और बाय द वे जो टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है उसमें तो काफ़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, उसमें तो तमाम अल्फाज, तमाम चीज़ें आपके सामने जो वीडियो सामान और आपने जो है वो चलाई है। अभी आप रेफरेंस पूछ रहे थे कि फिर ये क्यों 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, या आप मजीद कहें कि ये प्रॉपर्टी आपकी है या आपकी नहीं है, आपने जवाब देना है ना। देखिए, पूछ रहा हूं कि आपके ख्याल में जिस तरह केस है, आपने कहा ना बहुत सारे केस में कहते हैं इसको अदालत में जाना चाहिए, प्रूव होना चाहिए कि बात सही है नहीं, तो आपका ख्याल है शौकत सिद्दीकी साहब का बयान, राना शमीम का एफिडेविट, क्या कहना चाहती हूं, इस सब पे भी होना चाहिए कि मैं क्या कहना चाहती हूं, है? जब भी केस कंक्लूजन की तरफ आता है,
ابھی آپ ان سے پوچھیں گے، آپ کو کہیں گے کہ جی آنریبل ہائی کورٹ نے یا فلانے نے ان کو 2 ہفتوں کا ٹائم دیا. میرے پاس جو ان کی عرفان قادر صاحب کی جو 16ویں التوا کی جو پٹیشن ہے اس میں تو اس نے انہوں نے مطلب مریم صاحبہ کے وکیل نے ٹائم مانگا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ ہر التوا کر رہے، آپ کا ریفرنس کیا ہے؟ آپ کا ریفرنس یہ کہ جب آپ کے فیصلہ آنے لگتا ہے آپ نے جواب تو دینا نہیں ہے، کیونکہ جواب تو آپ کے پاس ہے نہیں، کیونکہ آپ بینیفیشری آنر ہیں، آپ کے پاس منی ٹریل نہیں ہے، تو آپ ججوں کو متنازع بنانے کے لیے اس طرح کی ویڈیوز کا سہارا لیتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر دیکھیں آپ کی ریکارڈ ایک وہ ہوئی ہے، سوری میرے منہ سے تنظیم سازی نکلنے لگا تھا، آپ کی ریکارڈ قانون سازی ہماری جو ہے وہ اس میں ہوئی ہے، جو ہمارا جوائنٹ سیشن تھا. نہیں میرے منہ سے نکلا، جوائنٹ سیشن تھا. ٹھیک ہے، جوائنٹ سیشن میں ہماری ریکارڈ قانون سازی ہوئی، ہم نے اوورسیز پاکستانیوں کو حق دے دیا، بار کے ہم نے EVM مشین کی قانون سازی کروا لی. پھر اس کے بعد انہوں نے کوشش کی معاملے کو ڈائگریس کرنے کی کہ ہم کسی طریقے سے پشاور کے اندر کے جلسہ کروا لیں PDM کا. 11 جماعتوں نے سنے نا، 11 جماعتوں نے 11 بندے نہیں نکال سکے. امبیرسنگ. اچھا اب یہ ویڈیو آ گئی ہے، مطلب یہ کیا ہے؟ آپ یہ کہہ رہی ہیں ان ویڈیوز کے کنٹینٹ کو بالکل اگنور کرنا چاہیے، بیکاز نون لیگ ہیز اے ہسٹری آف انفلوئنسنگ دی ججز، یہ اسی کا حصہ ہے، اس لیے اب کوئی بھی آ کے کچھ بھی کہتا رہے اس کو اہمیت نہیں دینی چاہیے. میرا خیال ہے کہ PMLN کی پوری سیاست اگر صرف ویڈیوز تک ہی آ گئی ہے، اپنی ویڈیو نہیں مانتے، دوسروں کے آڈیو کو پر اعتراض کرتے ہیں. حوالہ دینا شوکت صدیقی، وہ تو ویڈیو نہیں ہے نا، سٹنگ جج آ کے کہہ رہا ہے. میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عوام آپ سے یہ چاہتی ہے کہ بھائی رسیدیں دکھاؤ، منی ٹریل دکھاؤ، رسیدیں دکھاؤ، بات ختم ہو گئی. یہ کیا بہیلے بہانے کر رہے، ویڈیو آ گئی ہے، فلانے نے یہ کیا. پہلے اس میں بتا دیں، مطلب PTI کے سارے ترجمان جو ہیں بات بھولنے دینا چاہ رہے ہیں بھائی. باقی فواد چوہی صاحب سے لے کے زرتاج گل صاحبہ تک کہ بھائی یہ ایک چیپٹر ہے، آپ جوابات دیں، چیپٹر کلوز کریں، ختم کریں کہانی. میں آپ کو ٹائمنگ کی ایک بات بتاؤں بڑی خوبصورت. جب یہ رسیدوں کی بات بتا دینا، سنے تو جب یہ بات نکلی نا ارشد ملک صاحب کی اور عدالت فیصلہ کر دیا کہ اس کو ہٹا دیا اور یہ ساری چیزیں ہونے شروع ہو گئی، تو اسی دوران جو ہے جب نظر آ گیا کہ یہ کیس جو ہے یہ اپنے ٹانگوں پہ کھڑا ہونا مشکل ہے اور حالات وہ نظر نہیں آ رہے، اسی دوران 3-4 اور پرانے کیس جھاڑ جھوڑ کے تیار کر دیے گئے. ایک توشہ خانہ کیس نواز شریف صاحب کے اوپر لگا دیا گیا اور ایک رائے اینڈ روڈ کا کیس بنا کے راتوں رات، وہ جو پہلے کو 20 سال پہلے چلا تھا وہ پتہ نہیں کہاں گوداموں میں سے نکول کے جھاڑ جھوڑ کے مطلب اپنا بیک اپ بنا لیا کہ اگر ادھر سے کوئی خدا نہ خواستہ کوئی اس طرح کی بات ہو جاتی ہے کہ مطلب معاملہ جو ہے اس طرف نہیں جاتا جہاں ہم جا رہے ہیں، تو یہ 2 اور تیار ہو گئے. نہیں وہ کہتے ہیں رسیدیں دینا ہے. سنے تو پھر اور یہ تو توشہ خانہ آپ کو پتہ ہے جسٹس صدیقی پہ وہ تو غسل خانے کا کیس بتایا، آپ کو پتہ ہے نا کہ ٹائلیں جو ہیں وہ زیادہ رقم کی لگا دی تھی. تو یہ ایک غسل خانہ توشہ خانہ، وہ پتہ چلا کہ گھڑیاں بک گئی ہیں. اب ادھر بھی اب ہمارا ہی نام لینا، جو بھی فیصلہ آتا ہے نون لیگ کا کسی کے خلاف ہو آپ نون لیگ کو الزام دے دیتے ہیں کہ توشہ خانہ ان کی ذمہ داری. اچھا آپ آڈیو کی بات کر رہے ہیں تو ایک اور گھڑیوں کی بات کریں، آڈیو سے بات چلی. یہ کام توشہ خانہ مریم نواز صاحبہ کی بھی مجھے مبینہ طور پہ آپ اس پہ بھی اپنا اوپینین بتا دیں. مریم صاحبہ کی آڈیو یا کوئی اور ہے آپ کے خیال میں؟ سنا دیں ذرا جی، وہ کیا ایک آڈیو ہے جو مریم نواز صاحبہ منسوخ کی جا رہی ہے، وہ کیا دکھائیں ذرا. 24 چینل کو، سما کو، 92 کو اور کیا نام ہے اس کا ARY کو کوئی ایڈ نہیں جائے گا بالکل. یہ کیا یہ کچھ لگ رہی ہے آواز ملتی ہوتی مریم نواز؟ مجھے نہیں، میرا خیال میں آپ بھی اس کا فرنزے کرا لیں کیونکہ آپ نے آپ کو سرتاج کو لگ رہی ہے، کون لگ رہا ہے؟ آپ نے جرنلزم کے وہ تقاضے پورے نہیں کی جو کون سا جو احمد نورانی نے کی ہیں. کیا مطلب؟ اس نے تحقیقات ابھی تو اگر میں نے فورنزک نہیں کرایا تو میں تو الزام نہیں لگا رہا نا، ابھی تو میں چلا کے آپ سے نظریہ پوچھ رہا ہوں. یہ تو جرنلزم کے تقاضوں کے مطابق ہے. آپ نے کیا مطلب میرے سے سوال پوچھا، جواب تو دے لینی چاہیے. کیا مطلب؟ آپ کا جواب یہ کہ میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ نہیں ہے. نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ جرنلزم کے تقاضے یہ تھے جیسے احمد نورانی صاحب نے اس کی باقاعدہ فرنزک کرا کے اور کہا کہ میں نے 3 ماہ انتظار 4 ماہ انتظار بھی کیا جب تک سے یہ ویریفائی نہ ہو جائے، پھر میں نے یہ سٹوری بریک کی. تو آپ نے نہیں تو وہ تو پھر میں نے جرنلزم کے تقاضوں کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے اس کو مبینہ بھی کہہ دیا اور آپ سے سوال بھی پوچھ لیا. یہ نہیں کہا کہ دیکھو مریم نواز صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ آئی تھنک آپ کو جواب مل گیا جو میں کہنا چاہتا ہوں، میں نے کہہ دیا. نہیں ملا ہوا ہے جواب سیریس. آپ کے خیال میں تو سوال سمپل، جب آپ اس کا فرنزک کریں گے پھر شاید مل جائے گا آپ کو جواب. لیکن ابھی آپ کی اوپینین پوچھ رہا ہوں میں، میرے خیال میں بالکل غلط ہے یہ مریم صاحبہ نہیں. جی میرے خیال میں اس کا بھی فرنزک ہونا چاہیے. بالکل صحیح. آپ کے خیال میں آئی مریم نواز شریف صاحب؟ تصویر تو انہوں کی تھی یار، تصویر تو ہم نے لگائی ہے. نہیں تصویر ہم نے لگائی ہے، پھر کم از کم ARY کی حد تک یہ تصویر ہی لگائی آپ نے. تصویر ہم نے جرنلزم کے تقاضوں کے مطابق. یہ بھی آپ کی مہربانی.
وہ ثاقب نثار صاحب والے میں لگائی یہ مان گئے, یہ بھی آپ کی مہربانی. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ کم از کم جو انہوں نے کہا کہ اشتہار نہیں دینے, تو 5 سال میں آپ ذرا یہ نکال کے دیکھ لیں کہ AR کو اشتہار کتنے ملے تھے. AR کو ٹوٹل پارلیمنٹ میں سوال بھی ہوا, 78 لاکھ روپے کے اشتہار ملے, جبکہ دوسرے چینلز کو کم از کم 1.25 ارب اور 1.5 ارب کا اشتہار 5 سال کے اندر, اور AR کا اشتہار 78 لاکھ روپے. سو اگر مطلب میں اسے بائی دا وے کہہ رہا ہوں, ظاہر ہے اس کا. اب آپ دیکھیں جو بیان کر رہے ہیں عباسی صاحب, مجھے نہیں پتا فیکٹ ہے نہیں ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, قومی اسمبلی کا سوال ہے سر, صحیح کہہ رہے ہوں, قومی اسمبلی میں سوال پوچھا گیا تھا, اس کا جواب ہے. لیکن پھر موٹیو کی بات ہو رہی تھی نا, جو سورس بتا رہے تھے, تو پھر آپ کا نہیں بنتا تھا کہ تحقیقات کے بغیر, فورنزک کے بغیر یہ چلاتے ہیں, کیونکہ آپ تو افیکٹڈ پارٹی. کیوں نہیں بنتا بھائی, آپ سے ایک منسوب کیا جا رہا ہے, اس کو کلا کے پوچھنا کہ بھائی آپ کا ہے نہیں, آپ افیکٹڈ پارٹی اور آپ نے جواب بھی دے دیا, اور آپ ہی کے چینل پہ چل رہا ہوں, بلکہ میں چینل سے گزارش کروں. اچھا, اس کا مطلب ہے کہ چلایا, اس کا مطلب نہیں ہے نواز شریف صاحب, یہ بھی چلائیں گے, اب دیکھیے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ارشد ملک صاحب کی آڈیو اس پریس کانفرنس میں آپ کو بھی نہیں چلانی چاہیے تھی, کیونکہ آپ بھی افیکٹڈ پارٹی تھے. جی معاف کرنا, ارشد ملک صاحب کا فورنزک کرا نہیں, ہم تو بالکل فورنزک ہوا ہے, بٹ صاحب روز بیان دے رہے ہیں. بعد میں ہوا تھا نا, آپ نے پہلے پریس بالکل انہوں نے کروایا ہوا تھا, ابھی بھی کروایا, اور باقیوں کا بھی ہو رہے ہیں. یہ احمد نورانی صاحب نے کروایا. کتنے آپ کو جتنے فورنزک چاہیے آپ کو مل جانے. آخر کار آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس میں کافی کچھ گنجائش ہے. سوری ٹو سے, جس طرح کہہ رہے ہیں جتنے فورنزک چاہیے مل جائیں, جیسا اپنی کمپنی ہے, جب چاہیے بنا دیں گے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ بٹ صاحب نے بھی کیا ہے. چلیں, آپ ایک چیز کو مذاق میں ڈالنا چاہتے ہیں, وہ آپ کی مرضی ہے, لیکن جو میں نے آپ کو کہہ دی وہ اپنی جگہ. جس طرح آپ نے روانی میں کہا نا, جتنے فورنزک آپ کو لگا تو گھر کی بات ہے, ان کو لیٹر سائڈ. بادامی صاحب, اصل میں ایشو یہ نا کہ کہتے ہیں کہ جب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک کہ باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا. شکر ہے یہ تو مانیے نا کہ تصویر مریم باجی کی ہے نا, آڈیو تو نہیں مانی ہے نا. چلے بہرحال, لیکن میں ویسے پی ملین کی یہ ہسٹری ہے, اور میں پی ملین کی کیا ہسٹری ہے. شہباز شریف صاحب سے سوال کیا گیا تھا کہ یہ جو 25 ارب ہے 14 چپڑاسیوں کے ذریعے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں کیسے آئے. انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا, میرے بیٹے حمزہ شہباز سے پوچھو. حمزہ شہباز سے پوچھا کہ یہ آپ کے پاس 25 ارب 14 چپڑاسیوں کے ذریعے کیسے آ گئے. تو آگے سے فرماتے ہیں کہ میں تو سیاست میں بہت بزی تھا, میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا, مجھے نہیں پتا کہ اربوں روپے کون میرے اکاؤنٹ میں ڈال گیا. تو یہ تو پھر ہوگا کہ وہ کہیں گے میرے والد کو پتا ہے, والد کہتے ہیں میرے بیٹوں کو پتا ہے, بیٹا کہتا ہے کہ میرے دادا کو پتا ہے, دادا صاحب فوت ہو چکے ہیں. اب اس کا تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے. بڑی انٹرسٹنگ ہے پاکستان کی سیاست میں آڈیو کلپس, اور اب پتہ نہیں آگے ویڈیو کلپس, سب بڑا انٹرسٹنگ ہے. لیکن بریک لیتے ہیں, اس کے بعد میں اسی سے کنکلوڈ کر کے, کیا اس سب سے سب یہ پوچھتے ہیں نا, ہم سے بھی رات چلتے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کیا یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, کیا کچھ ہوگا, کیا کوئی اس کا اثر ہوگا. ذرا اس پہ بات کرتے ہیں پروگرام کے آخری سیکنڈ بریک کے بعد. خوش آمدید کہتے ہیں. چلیے فائنل راؤنڈ. کاشف صاحب, جو سوال وہاں ادھورا رہ گیا تھا, آپ کے خیال میں اس سب سے کچھ ایسا ہوگا کہ جس کی وجہ سے سیاسی منظرنامہ ہی تبدیل ہو کے رہ جائے پورا, یہ آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیں, اس کو سیاسی منظرنامہ کہتے ہیں کہ وہ اگر کوئی نتیجہ نکلے گا, کوئی اس طرح کا کیس چلے گا, ان سارے یا جتنے بھی آئے ہیں ایفیڈیوٹس آئے ہیں, ویڈیوز آئے ہیں, تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. لیکن نون لیگ کو ایک بہت بڑا لیوریج مل گیا ہے کہ وہ ہر ٹاک شو میں جا کے اب ان کے پاس 4 چیزیں ہیں کوٹ کرنے کے لیے, starting from شوکت صدیقی to رشد ملک to رانا شمیم, ثاقب نثار. سو پاکستان میں یا دنیا میں کہیں بھی یہ مسئلہ, یہ میٹر نہیں کرتا کہ سچ کیا ہے, میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ پرسیپشن کیا بنا سکتے ہیں, اور ان کے پاس یہ مواد ہے پرسیپشن بنانے کے لیے کہ ہمارے ساتھ جاتی ہوئی. وہ یعنی یو بلیو کہ کوئی, میں صرف ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, چونکہ مجھے اس کیس کی مطلب ایک لفظ کی ڈیٹیل پتا ہے. I lived and breathed. ایون فیلڈ والے کی, not only ایون فیلڈ والا, پیناما والا سارا کیس. میں نے خط لکھا تھا ICIJ کو کہ یہ آپ نے نواز شریف صاحب کا نام غلط ڈالا ہے ایز MNAPMLN. انہوں نے حاشیے میں اپنی ویب سائٹ کے فرنٹ پہ لگایا ہوا تھا, تو انہوں نے اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر دیا. اس کے بعد ان کے ساتھ مقابلہ بھی ہونے کا موقع ہوا ایک نجی پاکستان ٹی وی چینل کے اوپر, جس میں انہوں نے کہا کہ جی میں بھول گیا ہوں, ہم نے ڈیلیٹ کیا نہیں کیا. میرے پاس سارے اسکرین شاٹس تھے, پسپا ہوئے, انہوں نے غلط کیا. لیکن بہرحال اس بات کو چھوڑیں, پیناما جو کیس کا فیصلہ تھا اس میں پیناما کیس پہ نہیں ہوا, وہ اقامے پہ ہوا ہے. اور اقامے پہ کس لفظ پہ ہوا ہے؟ ریسیویبل پہ, جو کہ بتایا گیا ججمنٹ میں. پرائم منسٹر کو آپ اتار رہے ہیں کہ یہ بلیکس لا ڈکشنری میں سے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے جی, بلیکس لا ڈکشنری کی 10 والیومز جو موجود تھی 1891 سے لے کے آج تک, میں نے لے کے پریس کانفرنس کی کہ جی ریسیویبل کا لفظ پوری بلیک لا ڈکشنری کی ہسٹری میں ہی نہیں ہے. جو نااہل ہوئے وہ اس پہ سزا ہوئی, وہ دوسرا ٹھہرے ایک بات میری, میں وہ آپ یہ پس منظر کی بات ہو رہی ہے نا ساری جو یہ کہہ رہے ہیں, میں آپ کو ٹائمنگ کی ذرا بات بتا رہا ہوں نا, وہ جو کیسے آتی ہے وغیرہ سارا کچھ. تو اس میں جو یہ اس کے بعد جب ریویو پٹیشن گئی تو انہوں نے کہا اگر ریسیویبل کا لفظ نہیں بھی ہے بلیک لا ڈکشنری تو پھر بھی یہ فیصلہ ٹھیک ہے.
لیکن ایک چیز ہم بار بار وہ کیونکہ بہت زیادہ کور ہو چکی ہے, یو ہیو ٹو ایڈمٹ ون تھنگ, یہ سارا کیس خراب اس وجہ سے ہوا کہ یہ اپارٹمنٹس اگر 90s میں خریدے گئے تو جب 99 میں پوچھا تو کرائے پہ تھے, 2011 میں پوچھا, یہ فیکٹ ہے. پوری فہرست ہے نا کانٹرڈکٹری سٹیٹمنٹس. بھائی اس پہ فیصلہ ہی نہیں ہوا, نکالا گیا ریسیویبل کے لفظ میں, وہ بات ہے. آپ پھر اپارٹمنٹ پہ آ گئے, بات ہی کامے کی ہو رہی ہے بھائی. وہ سزا کی بات کر رہی ہے کہ آپ ایون فیلڈ کی بات کر رہے ہیں. میں سزا تو ہوئی ہے پرائم منسٹرشپ سے جو اتارا ہے ان کو, وہ نہیں سزا تھی. صحیح. ہاں لیکن فائنل بات, ہم نے پورے پروگرام میں بڑی بار بار بات کی, اور بالکل ٹھیک ہے کہ نون لیگ ہیز اے ہسٹری آف انفلوئنسنگ. یہ بھی تو ایک فیکٹ ہے نا کہ انفلوئنس ہونے کی ہسٹری صرف نون لیگ کے حوالے سے نہیں. اگین آئی وڈ ریفر ذوالفقار علی بھٹو سے بڑا تو کوئی ہائی پروفائل کس پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہے. اس کے نسیم حسن شاہ صاحب ٹی وی پہ آ کے بولتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ معاملات ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک ہسٹری تو ہے نا اس کی بھی, باقی جگہوں سے بھی انفلوئنس ہونے کی. کہ ہم کہیں کہ نہیں یار یہ کیا بیوقوف والی بات ہے, ایسا کیسے ہوتا ہے, یہ تو ایسا تو نہیں ہے. دیکھیے کاشف عباسی صاحب نے فرمایا کہ پرسپشن یہ اب ہو گیا ہے کہ اب پی ایم ایل این ہر ٹائم پہ بیٹھ کے ڈیفینڈ کرے گی, پرسپشن بنا رہے. لیکن آئی ایم سوری, پرسپشن تو نون لیگ کا اب ویڈیو لیگ بن گیا ہے. اس سے زیادہ ان کی سیاست آگے گئی نہیں ہے. اینڈ دس از نتھنگ ٹو بی پراؤڈ آف کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ پاناما پہ نہیں, ہم اقامہ پہ نکالے گئے. ڈو یو تھنک اٹ از سوٹیبل فار دا اسلامی جمہوریہ پاکستان؟ سن تو لینا, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم کہیں چپڑاسی ہو, کہیں چوکیدار ہو. ڈو یو تھنک اٹ از سم تھنگ ٹو بی پراؤڈ آف؟ اور اگر ایفیڈیوٹ کی بات کرنی ہے کہ ایسی بات ہے کہ اس کو وزارت میں نکال دیا جائے, اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. دیکھیں کیوں آپ ایک اوت لیتے ہیں کہ میں ایک ملک کا پرائم منسٹر ہوں, اپنی بیٹے کی کمپنی کے سی او تھے, چیئرمین تھے, مینیجر پتہ نہیں کوئی ڈائریکٹر, دوسرا بیٹے کی کمپنی. وسیم میری بات سنیں, اگر آپ نے ایفیڈیوٹ کی بات کرنی ہے نا, اگر آپ نے جو بھی تھا ایفیڈیوٹ کی اگر آپ نے بات کرنی ہے نا تو حدیبیہ کا کھلوا لیں, اوپن اینڈ شٹ کیس. اسحاق ڈار نے خود نواز شریف کے خلاف ایفیڈیوٹ دیا ہوا ہے. ساری چیزیں کھلنی چاہیے نا, کہ اگر انفلوئنس یہاں سے بہت ہوتا رہا ہے تو صرف یہاں سے نہیں ہوتا رہا, یہ بھی فیکٹ ہے نا. میرا مطلب یہ ہے, نسیم حسن شاہ پہ کون انفلوئنس ہوا تھا؟ نواز شریف انفلوئنس ہوا تھا. میرا صرف یہ ہے کہ پی ایم ایل این ویڈیوز کے پیچھے نہ چھپے. کس کیس سے چھپیں گے؟ کون چھپ رہا ہے؟ ساری کرپشن ہے, سارے منی لانڈرنگ. لیکن آپ یہ تو کہتے ہیں آخری 30 سیکنڈ کہ بھائی ان ویڈیوز کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے, کہ اگر شوکت عزیز کچھ, شوکت صدیقی کوئی کہہ رہا ہے, رانا شمیم کچھ کہہ رہا ہے, تو اس کو جیل میں ڈالنے پھانسی, دیکھ لے کے بات کہہ رہا ہے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.